بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان محترم، 31 دسمبر 1999 مسلمانان عالم کے لیے عظیم سانحے کا دن تھا، جس دن آسمان علم و معرفت کا نہایت ہی درخشندہ و فرخندہ سورج غروب ہو گیا، جس کی چمک سے سارا عالم منور جگمگ تھا۔ یعنی مفکر اسلام، مجتہد العصر، مجدد دوراں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی الندوی علیہ رحمہ دار فنا سے دار بقا کو کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ حضرات گرامی، راقم الحروف عبدالحمید خان جلیس کا یہ مضمون، جسے میں اپنی آواز میں آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، میری زندگی کا یہ پہلا مضمون ہے جو ایک رسالہ ماہنامہ ہجرت و نصرت پونا میں شائع ہوا تھا، بعنوان مولانا علی میاں علیہ رحمہ یادیں کچھ باتیں قریبی تعلقات کی روشنی میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا۔ حضرات گرامی، الحمدللہ میں دنیا کے ان خوش نصیب ترین لوگوں میں سے ایک ہوں جنہوں نے دنیائے انسانیت کے عظیم ترین رہنما، قوم و ملت کے سچے ہمدرد و بھی خواہ اللہ کے نیک ترین بندے، میری مراد حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی علیہ رحمہ ہے، جنہیں اب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہوئے قلم کی سانسیں رک رہی ہے، آنکھیں نم ہیں، لیکن رب کریم کی مرضی کے آگے سر نیاز خم ہے۔ یہی ہماری سچی آزمائش و ایمان کی دلیل ہونی چاہیے۔ بندہ اپنی کم مائگی بے بذاتی کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہے کہ مجھے حضرت کو قریب سے دیکھنے، ان کے ساتھ سفر چند ساعات ہی صحیح ان کی خدمت کرنے، ان سے بیت و نیاز حاصل کرنے کے زرعی و قیمتی لمحات میسر آئے۔ یہ میری زندگی کے انتہائی انمول، نادر، ناقابل فراموش یادگار ساعتیں انشاءاللہ تا حیات رہیں گی۔ بزرگان محترم، حضرت علی رحمہ ہم سے جدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ جسمانی موت معنوی موت سے اہم نہیں ہے۔ حضرت نے فکروں کو جو جلا بخشی ہے، ذہن و شعور کو جو بالیدگی عطا کی ہے، دل و دماغ کو جو وسعت، روشنی، گہرائی، گہرائی، اخلاق، محبت و انسانیت کی جو چاشنی عطا کی ہے، یہ وہ سرمایہ حیات و نعمہائے جلیلہ ہے جسے اگر مل جائے وہ دیوانہ وار ہو جائے، کامیابیاں اس کے قدم چومنے لگے۔ ندوہ اور حضرت سے علیہ رحمہ سے ہمارا تعلق و قرب گھر و جد امجد کی طرح تھا۔ ذہنی پرورش کی تکمیل، اپنے ذوق کی کما حق و تسکین سے پہلے ہی نیز حضرت علیہ رحمہ کے سائے شفقت اور اس کی ٹھنڈک کو محسوس کرنے کے بعد بہت جلد ہی ندوے کے لاسانی علمی و حسین فضا، دیدہ و زیب پرشکو عمارتوں کو دل پر جبر کر کے ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ مجھے کسی خاص وجہ سے الوداع کہنا پڑا۔ دادا علیہ رحمہ کے مسلسل بستر مرگ اور انتہائی معذوری کے سبب راقم کے والد محترم مولانا اسحاق جلیس ندوی صاحب کو علیہ رحمہ کو اپنے والد محترم کی اس حالت کے پیش نظر انتہائی فرمانبردار اور لائق بیٹا ہونے کے سبب انہیں اپنے بچے کے حسین مستقبل کو پس پشت ڈال کر راقم کو انہیں اپنے دادا جی کی خدمت کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑی۔ اس کے بعد والد صاحب علیہ رحمہ برابر اپنے خطوط میں میری تنہائی، جنگل و چھاؤنی کی خاموشی، ماں باپ بھائی بہنوں سے دوری و درماندگی کے تعلق سے بڑے ہی خلوص و دردمندی کا اظہار
اپنے خطوط میں بھی کرتے اور حضرت سے بھی اس کا تذکرہ کرتے، اور مجھے بھی لکھتے کہ دیکھو حضرت بھی تمہارے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، تمہاری سعادت مندی کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار فرماتے۔ ان سب کے باوجود بھی ندوے کی یادیں درد و کرب، حسرت و تمناؤں کے گلو خار لیے تصورات کے دریچوں میں شمس و قمر کی طرح گردش کرتے رہتے۔ دادا علیہ رحمہ کی طویل بیماری، ان کی وفات، حسرت حیات کے بعد ایسا موقع آ گیا تھا کہ میں اپنی علمی تشنگی کی سیرابی کرتا، اس بحر بے کراں کی وسعتوں میں کھو جاتا، غواصی کر کے گوہر مراد کو پا لیتا، مگر ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے کہ مصداق اپنے دیرینہ خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا ہی چاہتا تھا کہ ایک بڑا دھکا لگا جس نے میرے خوش آئند بلند و بالا عزم و آفاقیت کے اس حسین مستقبل کے عمارت کو اس طرح ڈھا دیا کہ سارا شیرازہ ہی بکھر کر رہ گیا۔ والد صاحب علیہ رحمہ ٹھیک 2 مہینے بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس روح فرسا واقعے نے ایسی ضرب کاری لگائی کہ سارے سپنے ٹوٹ پھوٹ کر چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری کہ مجسم تصویر بن کر رہ گیا۔ ندوہ جا کر کچھ پانے اور بسیط فضا میں گم ہو جانے کی تمنا تو درکنار، عمر کی 16ویں سال ہی میں بحیثیت بڑے، بنا کسی سرپرست و کفیل کے، چھوٹے بھائی بہنوں اور خود کی تعلیمی معاشی فکر کی تمام تر ذمہ داریاں ناتواں کاندھوں پر آ پڑی۔ ایک مسجد کی امامت، مقامی مدرسے سے کچھ بے کیفی، اطراف کا بوجھل ماحول، خانگی پراگندگی، خود اعتمادی کا فقدان، ایک عام روایتی بے روح بے مقصد سی زندگی جو کسی رنگ ترنگ اور جذبے سے عاری، اس جمود تعطل اور اسی یکسانیت کے باوجود ضبط، احساس ذمہ داری، اخلاقی جوہر و دین کی پاسداری کے ساتھ بندہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوشاں رہا۔ ایک بار پھر اپنے ارادوں کو عملی شکل دینا ہی تھا، اس کی اجازت بھی لے لی گئی تھی کہ دادی صاحبہ پر فالج کا زبردست حملہ ہوا، جن سے ہاتھ اور منہ بے حد متاثر ہو گئے، دونوں کسی قابل نہ رہے، وہ بھی معذور ہو کر صاحب فراش ہو گئیں۔ ان کی یہ بے حسی پھر والدہ مرحومہ کی تنہائی کو دیکھ کر ایک بار پھر مجھے اپنے بڑھتے قدموں کو پیچھے لینا پڑا، تمناؤں کا گلا گھونٹنا پڑا، مستقبل کے خوابوں کا یہ سلسلہ، آرزوؤں کا یہ محل وقت کے سبب ایک بار پھر تعمیر ہونے سے رک گیا۔ ان کے خدمات اور انتقال کے بعد پوری طرح ابھی سنبھل بھی نہیں پایا تھا کہ ایک اور آزمائش کی بھٹی سے ہو کر گزرنا پڑا جو میرے استقبال کے لیے گویا کھڑی تھی۔ والدہ صاحبہ دائمہ مریضہ تو تھیں ہی، لیکن والد صاحب کے انتقال، اپنے بچوں سے دوری، میری چھوٹی عمر، ذمہ داری کا بوجھ، چھوٹی بہن کی تعلیم و شادی کا مسئلہ، ان سارے افکار و احزان کو لیے والدہ صاحبہ نے بھی اپنا ذہنی توازن مکمل طور پر کھو دیا۔ ان کی ہر طرح کی دیکھ بھال، علاج، معالجہ، ضرورتوں کی تکمیل اب گویا میرے روزانہ کے معمولات و مشاغل بن گئے تھے۔ بزرگان محترم، اپنی تھوڑی سی غفلت میں والدہ کا گھر سے نکل کر کہیں بھی چلا جانا، غرض بیماری، خدمت، اموات کے درمیان ہی چکر کاٹتی یہ زندگی عمر رفتہ و گریزاں کو پہنچ چکی تھی۔ اخراجات، ذاتی و انفرادی زندگی کی خشکی، علمی بے قراری، متلون و سیما صفت طبیعت کند ہم جنس با ہم جنس پرواز والی بلند پروازی، ایمان و مادیت کی اعصابی کشمکش و کیفیتوں کا سر پر ہجوم، حقیقی مسرت و خوشی کی جستجو، زندگی کے صحیح مفہوم سے ناشنائی، کسی سمت و راہ کا نہ تعین نہ راہبر، ایسے میں ایک شخص کی ذہنی کیفیت، جذباتی ہیجان، منفی رجحانات، کسی مربی کے بغیر ان سے نبرد آزما ہونا جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہو سکتا تھا۔ ان حالات میں جذباتی سہارے اور صحیح رہنمائی کی سخت ضرورت ہوا کرتی تھی جو تن مردہ میں امید، حوصلے اور صحیح فکر کی جوت جگائے۔ محترم حضرات، زخمی دل کے لیے مرہم، مسیحا نفسی و چارہ سازی طبع کے لیے حضرت مولانا علی رحمہ کے علاوہ اور کس طرف نگاہ اٹھ سکتی تھی؟
اپنی لاشعوری کم علمی و ناتجربہ کاری حضرت مولانا کی بے پناہ مصروفیات، کثرت مشاغل و افکار کے باوجود جب میں نے 8 صفحات پر مشتمل ٹوٹے پھوٹے انداز میں ایک خط، جس میں میں نے اپنے بڑے درد کے ساتھ اپنی حرمہ نصیبی، علمی تشنگی، حضرت والد کے سائے عاطفت سے محرومی، حضرت والا کے سائے عاطفت سے محرومی، ندوہ و والد صاحب کی کمی، غرض اپنی پسماندگی کے تمام تر شدید احساسات، احزان، مایوسیوں کا دفتر میں نے روانہ کیا تھا۔ یقیناً حضرت علیہ رحمٰ نے بڑے صبر و انتہائی مصروفیتوں کے باوجود کس اہمیت کے ساتھ ایک چھوٹے سے انسان کا وہ طویل خط پڑھا ہوگا، جس کا ثبوت حضرت علیہ رحمٰ کا وہ جواب ہے جو انتہائی عالی ظرفی، شفقت، دعائیہ کلمات، حوصلہ افزائی کے ساتھ بھیجا ہوا وہ خط اب بھی میرے فائل کی زینت ہے۔ یہ خاصان خدا کا ایک خاصہ ہوتا ہے جن کے ظرف کو دیکھ کر ان کے پاس دل نکال کر رکھ دیا جائے۔ اپنے طویل خط کے جواب میں حضرت علیہ رحمٰ نے جو جواب ارسال فرمایا وہ درج ذیل ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہے: تمہارا مفصل سعادت نامہ 3 مارچ 83 کو ملا۔ خط پڑھ کر پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ عزیزی مولوی اسحاق کو اللہ تعالیٰ نے جو تحریری صلاحیت عطا فرمائی تھی وہ تمہاری طرف منتقل ہو رہی ہے۔ عمر اور مطالعے کے فرق کے ساتھ تمہارے اندر اظہار خیال کی صلاحیت اور ادبی جراثیم موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں پروان چڑھائے۔ افسوس ہے کہ ان کے انتقال اور تمہارے احمد نگر رہنے کی مجبوری نے ہم لوگوں کو تمہاری خدمت کا پورا موقع نہیں دیا اور تمہیں باقاعدہ دارالعلوم تعلیم کا موقع نہیں ملا، لیکن الحمدللہ ان حالات میں تم جو کچھ کر سکتے تھے اپنی عمر و صلاحیت سے زیادہ کیا۔ تم کچھ دن کے لیے لکھنؤ آؤ، ہم لوگ تمہارے بارے میں مشورہ کریں گے۔ الحمدللہ تمہارے ہمدرد اور مولوی اسحاق صاحب کے مخلص و قدرداں ہم لوگ ابھی زندہ ہیں۔ ہم سے جو کچھ خدمت ہو سکے گی اس سے دریغ نہیں ہوگا۔ یہاں آنے کے لیے مناسب وقت تجویز کرو، تمہارے سفر کے مصارف ہمارے ذمے ہوں گے۔ حضرات گرامی، میں نے سب سے پہلے والے اپنے ایک خط میں اپنی ایک تمنا کا اظہار کیا تھا کہ حضرت والا میرے جد امجد ہونے کا مجھے شرف بخشے۔ حضرت نے جواباً تحریر فرمایا کہ میرے نام سب سے پہلے جو خط تھا وہ یہ تھا کہ تمہارا سعادت نامہ ملا۔ تم نے جس طرح خطاب کیا اس سے بڑی خوشی ہوئی۔ تم فکر نہ کرو، تمہیں اپنے لخت جگر عبداللہ، بلال اور عمار ہی کی طرح اپنا لخت جگر سمجھوں گا۔